بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے، 11th کلاس کی۔ کتاب کا نام ہے گلستان ادب۔ آج ہم کریں گے سبق نمبر 9، لیسن نمبر 9، ہماری کہاوتیں۔ آج تو یہ چیپٹر کہاوتوں کے بارے میں، تو پہلے ہم کہاوت دیکھتے ہیں کہ کہاوت کیا ہوتے ہیں۔ تو کہاوتوں کے بارے میں نے اپنے گرامر کی پلے لسٹ میں بھی ویڈیو بنا رکھی ہے، یہاں پر بھی آپ کے سلیبس میں کہاوت ہے۔ تو دیکھیے، کہاوت کسی بھی زبان کے ادب میں ضرب الامثال یا کہاوتوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ان کہاوتوں کا تعلق ہماری زندگی کے روزمرہ واقعات سے ہوتا ہے۔ یہ کہاوتیں یا ضرب الامثال علم و دانش کے خزانے ہیں۔ کہاوتیں کہاں سے آتی ہیں، انہیں کون تصنیف کرتا ہے، یہ بتانا مشکل ہے۔ کوئی فرد یا ادارہ کہاوتیں تصنیف نہیں کرتا، یہ کسی ایک سماجی یا تہذیبی واقعے کے زیر اثر خود بخود وجود میں آ جاتی ہیں، پھر ایک نسل سے دوسری نسل اور بعض اوقات ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ جاتی ہیں۔ کہاوتوں کا تعلق عوام سے ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کا استعمال کرنے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں۔ ان پڑھ، شہری و دیہاتی گھروں میں رہنے والی عورتیں، ملازمت پیشہ لوگ سبھی برجستہ طور پر کہاوتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کہاوتوں کے بارے میں ایک مصنف نے لکھا ہے کہ کہاوت ایک ایسے اقوال اور جملے کو کہنا چاہیے جو کسی کتاب یا رسالے سے نہ لیے گئے ہوں۔ چونکہ کہاوتوں کی تخلیق یعنی ان کا بنانا، کہاوتوں کا بنانا اور ان کی نشو و نما عام آدمی کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے عام آدمی انہیں برجستہ طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کہاوتوں کے بارے میں تھا کہ کہاوتیں جو ہے عام لوگ استعمال کرتے ہیں، ایک دم سے کوئی بات کسی واقعے کے دوران بولی جاتی ہے تو وہ ایک کہاوت بن جاتی ہے، بار بار بولے جانے والی۔ تو دیکھیے، یہ سبق جو ہماری کہاوتیں چیپٹر، اس کے لکھنے والے جو مصنف ہیں رائٹر شان الحق حقی، تو ان کا جو پیدا ہوئے سن 1917 میں اور ان کا انتقال 2005 میں ہوا۔ شان الحق حقی کا تعلق دہلی کے ایک قدیم اور ممتاز گھرانے سے تھا۔ ایک خاندان نے ملک میں علم و فضل کی روشنی پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حقی کے بعد جد اعلیٰ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فارسی اور عربی کی تقریباً 16 کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کے بیٹے مولانا نور الحق بھی اعلیٰ پائے کے مصنف تھے۔ مرزا غالب کے ایک ممتاز شاگرد سیف الحق ادیب کا بھی اسی خاندان سے تعلق تھا۔ شان الحق حقی کے والد بھی بڑے عالم تھے۔ قدیم اور جدید علوم پر ان کی گہری نظر تھی۔ وہ شاعری کا بھی بہت اچھا مذاق رکھتے تھے۔ انہوں نے دیوان حافظ کا اردو میں ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ ان کی 2 کتابوں افسانہ پدمنی اور مطالعہ حافظ کو اپنے زمانے میں بہت شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ فارسی اور اردو پر ان کی گہری نظر تھی۔ انہیں ادب کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی بہت دلچسپی تھی۔ وہ ادب اور زبان دونوں کا بہت ستھرا مذاق رکھتے تھے۔ حقی صاحب کی ابتدائی تعلیم دہلی میں ہوئی، اعلیٰ تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوئی۔ انہوں نے مختلف اصناف ادب کارہائے نمایاں انجام دیے۔ شاعری، افسانہ، ڈرامہ، تنقید، تحقیق، ترجمہ نگاری اور لغت سازی ان کی دلچسپی کے خاص میدان ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ سنسکرت اور انگریزی سے ان کے بعض ترجموں کو بہت شہرت ملی۔ تھیسارس مترادف الفاظ کی لغت اور لغات کی ترتیب و تدوین کے میدان میں حقی صاحب کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ نقطۂ راز اردو شعر و ادب کے کئی نامعلوم گوشوں کا احاطہ کرتا ہے۔ حقی صاحب اردو کے ممتاز عالموں اور زبان دانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا تعارف مکمل ہو گیا۔ اب سبق کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ تو دیکھیے، لیسن نمبر 9 ہماری کہاوتیں، یہاں سے لیسن اسٹارٹ ہے، تو میں پورا سبق پڑھوں گی نہیں، آپ کو ذرا خلاصے میں سبق کا خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ ہماری کہاوتیں اردو کے ممتاز
عالم اور اردو زبان دان شان الحق حقی کا لکھا ہوا اس مختصر مضمون میں بتایا ہے کہ کہاوت یا ضرب المثل کسے کہتے ہیں، وہ کس طرح وجود میں آتی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسان بولنے والا جاندار حیوان ناطق ہے۔ یوں تو دیگر جاندار مختلف بولیاں بولتے ہیں، لیکن بامعنی لفظوں میں بات کرنا انسان کا حصہ ہے۔ بات کو ادا کرنے کے بہت سے ڈھب ہیں، جسمانی حرکت، اشارے، اچھل کود وغیرہ، لیکن لفظوں میں بات کرنا آدمی ہی سے مخصوص ہے، اور بات کو مؤثر طریقے سے ادا کرنے کا ایک طریقہ کہاوت یا مثل کا استعمال بھی ہے، جسے ضرب المثل کہتے ہیں۔ ان مثلوں یا کہاوتوں میں بڑے گر کی باتیں، زندگی کے تجربات کا نچوڑ اور ایک طرح کی شاعری بھی ملتی ہے، یعنی نازک لطیف بات۔ کہاوت کی اس تعریف و توضیح کے بعد حقی صاحب نے آنکھوں پر پلکوں کا بوجھ، آپ کاج مہا کاج، آگ پانی کا کیا میل، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، پانچوں انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی، ٹھنڈا لوہا گرم لوہے کو کاٹتا ہے، کیا مرغا نہ ہوگا تو سویرا نہ ہوگا، چنے چابو یا فقیری بجا لو، سوتا سوتے کو نہیں جگاتا، شیر کی پیٹھ پر کاٹھی کسنا، لختم کے آگے بختم کیا چیز، جیسی کہاوتوں کی تشریح کی ہے۔ جب وہ مزید کہتے ہیں کہ ہماری زبان کے الفاظ کا سرمایہ محاورات اور کہاوتیں اس زمانے کی یادگار ہیں، جب کہ یہ آزاد تھیں، اس کے پر بندھے ہوئے نہیں تھے۔ اب ہم نے اپنے اوپر انگریزی زبان کو مسلط کر لیا ہے۔ اس کے بعد وہ سر سید کے ایک مضمون کا اقتباس نقل کرتے ہیں: انگریزی قوم نے جو اس قدر ترقی کی ہے، وہ صرف اس بات کا نتیجہ ہے کہ تمام علوم و فن اسی زبان میں ہے جو لوگ بولتے ہیں۔ اسی طرح جب تک تمام علوم و فن ہماری زبان میں نہ ہوں گے، ہم جاہل اور نالائق ہی رہیں گے اور کبھی عام تربیت نہ ہوگی۔ تو یہیں پر ہمارا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ تو یہاں پر ہماری جو ہے مشق ہو گئی اسٹارٹ۔ تو پہلا دیکھیے لفظ و معنی ہے پہلا مشق میں۔ تو پہلا لفظ ہے ناطق، بولنے والا، کنایا، کنائیوں، پوشیدہ بات، یا جب ہم کسی بات کو کھل کر نہیں کہنا چاہتے تو اصل لفظ کی جگہ اس کے کنائیوں کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اشاروں وغیرہ کا استعمال کر کے دوسرے لفظ بولتے ہیں تو اس کو بولتے کنائیہ۔ جنبش، حرکت، ڈھب، طریقہ، لطیف، نرم، پاکیزہ، طیش، غصہ، سرکش، مغرور، نافرمان، معاہدہ، سمجھوتا، نامہ بر، خط پہنچانے والا، ڈاکیہ، مسلط، حاوی، چھایا ہوا، رحم کرنا، فرما بردار بنانا، ناخواندہ، ان پڑھ۔ تو نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ دیکھیے اب اس پیج پر غور کرنے کی بات ہے، اسی سبق سے متعلق غور کرنے کی بات ہم دیکھتے ہیں۔ بولنے کے لیے ہم لفظوں اور جملوں سے تو کام لیتے ہی ہیں، اس کے علاوہ اشاروں اور کنائیوں کا سہارا بھی لیتے ہیں، جس کے مختلف حصوں کی جنبش اور تیور بھی مطلب ادا کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ بات میں اثر پیدا کرنے کے لیے کہاوتیں، مثلیں بھی ہمارا بہت ساتھ دیتی ہیں۔ زبان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان میں اتنی طاقت پیدا کریں کہ زیادہ تر علوم و فنون تک دوسری زبانوں کے ذریعے پہنچنے کے بجائے اپنی زبان کے ذریعے پہنچیں۔ تو یہ دیکھیے غور کرنے کی بات تھی دونوں کہاوتوں کے بارے میں۔ اب یہاں پر جو ہے دیکھیے سوالات شروع ہو گئے، تو 5 سوالات ہیں، اس کے جوابات ہم دیکھ لیں گے۔ پہلا سوال ہے کہاوت یا مثل کسے کہتے ہیں؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے چند لفظ یا مختصر جملہ جو مؤثر انداز میں کوئی مخصوص مفہوم ادا کرے اور اسے اپنے مطلب کی ادائیگی میں بار بار استعمال کیا جائے، کہاوت یا مثل کہتے ہیں۔ کہاوت کی بار بار ادائیگی کی وجہ سے اسے ضرب المثل بھی کہا گیا ہے، یعنی بار بار ادا کرتے ہیں تو اسے ضرب المثل۔ اب نیکسٹ کویشچن ہے سوال نمبر 2، آپ کاج مہا کاج، اس کہاوت کا مطلب اپنے لفظوں میں لکھیے۔ اس کہاوت کا مطلب ہے اپنا کام خود کرنا چاہیے، ہم اپنا کام خود جس طرح انجام دیں گے، اس کے لیے جتنی محنت کریں گے دوسرا شخص اس قدر سلیقے اور محنت سے نہیں کر سکتا، اس لیے اسے مہا یعنی بڑا کام کہا گیا، یعنی اپنا کام کرنا ہی بڑا کام ہے۔
اب اگلا سوال ہے، زبان کس طرح پھلتی پھولتی اور پھیلتی ہے؟ جب زبان زندگی میں ہر طرف سب کاموں کے لیے استعمال کی جائے تو یہ خوب پھلتی اور پھولتی ہے، کیونکہ کثرت استعمال سے اس میں الفاظ، محاوروں، کہاوتوں، اصطلاحات اور تلمیحات کا اضافہ ہوتا ہے اور زبان میں مختلف علوم و فنون کے ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، کہاوتیں اور محاورات کس زمانے کی یادگار ہیں؟ جواب ہے، ہماری زبان کے الفاظ، سرمایہ، محاورات اور کہاوتیں اس زمانے کی یادگار ہیں، جب کہ یہ آزاد تھی، اس پر بندے نہیں تھے۔ اب ہم نے انگریزی زبان کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے اور ہم عام زندگی میں بھی انگریزی میں بات کرتے ہیں۔ ان پڑھ اور جاہل لوگ بھی بے تکلفی کے ساتھ انگریزی الفاظ بولتے ہیں۔ اب سوال نمبر 5 ہے، پانچوں انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی، اس کہاوت کا مطلب لکھیے۔ تو اس کہاوت کا مطلب ہے، ہم اپنا ہاتھ دیکھیں تو صاف نظر آ جائے گا کہ تمام انگلیاں ایک جیسی نہیں، چھوٹی بڑی ہیں، یعنی ان کے سائز اور بناوٹ میں فرق ہے۔ اسی ہاتھ کو دیکھ کر یہ کہاوت سامنے آئی اور اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص اپنے مزاج، مذاق، صلاحیت اور طبیعت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ سبھی لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک قوم، ایک مذہب اور ایک ملک کے لوگ عادت و اطوار اور ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا یا مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے پانچوں انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ سبھی انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو اب یہاں پر نیکسٹ ہے ہمارا عملی کام۔ تو اس عملی کام میں دیکھیے کویشچن ہے، بھینس کے آگے بین بجانا۔ اس کہاوت کے مطابق اپنی زندگی کا کوئی واقعہ لکھیے۔ تو بھینس کے آگے بین بجانا، یوں تو اس کہاوت کا واضح مطلب ہے کہ ناقدروں سے قدردانی کی توقع رکھنا، یہ یعنی جو ہماری عزت نہ کریں، یعنی ہمارے فن کی یا کسی چیز کی عزت نہ کریں، ان سے اپنے فن کی یا اپنے قدر کی عزت کروانا۔ لیکن اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جس طرح بین بجانے سے سانپ لہرانے لگتا ہے اور اس پر کچھ اثر ہوتا ہے، اسی طرح بھینس کے آگے بین بجائے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کا ہمیں ذاتی تجربہ ہے۔ ایک بار اسکول سے آتے وقت ہم نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک سپیرا بیٹھا ہوا بین بجا رہا ہے اور اس کے تھیلے میں 2 سانپ ہیں جو بین کی طرف پھن اٹھائے لہرا رہے ہیں۔ ہر شخص وہاں سے گزرتا ہوا ایک نظر ضرور دیکھتا۔ اسی دوران ہٹو بچوں کی آوازیں آئیں، ہم نے پلٹ کر دیکھا 3-4 بھینس خرامہ چلی آ رہی ہیں۔ وہ سپیرے کے گرد موجود بھیڑ کے پاس سے گردن جھکائے گزر گئیں، ان پر بین کی آواز کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ گزشتہ سال ایک اور بات کا تجربہ ہوا۔ ہماری 2 بہنیں ایک اسکول میں 10ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی اور دوسری کالج میں۔ والد صاحب، والدہ اور ہم نے چھوٹی بہن سے بار بار کہا کہ خوب پڑھو، محنت کرو، ٹی وی دیکھنا بند کرو، تمہارا بورڈ کا امتحان ہے۔ وہ سب کی باتیں سنتی مگر جو جی میں آتی کرتی۔ نتیجہ نکلا کہ بورڈ کے امتحان میں پاس ہو کر 11ویں میں آ گئی مگر اچھے نمبر حاصل نہیں کیے۔ اسے جب دیکھا یہ کہاوت یاد آ گئی، بھینس کے آگے بین بجانا اسے بھی کہتے ہیں کیونکہ جو کچھ کہا گیا اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ تو ہمارا عملی کام مکمل ہو گیا۔ تو دیکھیے یہ ہمارے سوالات بھی اور عملی کام سبھی کچھ مکمل ہو چکا ہے۔ تو ہماری ویڈیو بھی یہیں پر میں اپنی مکمل کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا، کہاوتیں وغیرہ سب کچھ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اور کویشچن آنسر بھی آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے۔ تو آپ لوگ اسی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میری ویڈیو کو، تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند بچے ہیں ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکے۔ میرے چینل کو لائک کیجئے، میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مجھے بھی سپورٹ کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔